درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعتکاف کے تعلق سے مسائل آپ لوگوں نے سماعت کر لیے، جو ضرورت کی باتیں تھیں بتائی جا چکی ہیں۔ اب کچھ باتیں زکوٰۃ کے متعلق بتائی جائیں گی۔ زکوٰۃ مالک نصاب پر فرض ہوتی ہے۔ بارہا آپ نے اس کو سن لیا ہے کہ مالک نصاب کون ہوتا ہے۔ اب ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی مالک نصاب ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ کا حصہ اسے نکال کر کے آخر دینا کس کو ہے۔ تو دینے کے تعلق سے جو مصارف قرآن مقدس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیت کے اندر جو ہے مصارف زکوٰۃ کا بیان ہے کہ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے، اسے سمجھ لیں۔ فرماتے ہیں زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی محتاج اور نرے نادار۔ محتاج نرے نادار مطلب ایک فقیر ہوتا ہے، ایک مسکین ہوتا ہے، تو دونوں کو اس طرح بیان کیا۔ اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں، پہلے کیا ہوتا تھا، اسلامی حکومتیں ہوتی تھیں تو حاکم وقت جو ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کسی بندے کو متعین کر دیتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ زکوٰۃ لے کر کے آتا تھا، تو جو زکوٰۃ لینے جائے گا حکومت کی طرف سے جو متعین ہے اسے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قرض داروں کو اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کو۔ اب یہ یہاں پہ جو ہے 8 چیزیں بیان کی گئیں، 8 طرح کے لوگ بیان کیے گئے۔ زکوٰۃ کے مستحق یہی 8 قسم کے لوگ قرار دیے گئے ہیں۔ ان میں سے مؤلفۃ القلوب باجماع صحابہ ساقط ہو گئے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا تو اب اس کی حاجت نہ رہی۔ یہ اجماع زمانہ صدیق اکبر میں منعقد ہوا، یعنی اس میں سے ایک قسم کے لوگ جو تھے مؤلفۃ القلوب جسے کہتے تھے، ان کو زکوٰۃ دینے کا آج حکم نہیں ہے۔ اب ہر ایک کی تفصیل آپ سنیں گے کہ فقیر کس کو کہتے ہیں، مؤلفۃ القلوب کس کو کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو بات پورے طریقے سے واضح ہو جائے گی۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس ادنا چیز ہو، اور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لیے کچھ ہو اس کو سوال حلال نہیں ہوتا۔ یعنی کھانا کھانے کے لیے اگر اس کے پاس ایک ٹائم کا بھی ہے تو بھیک مانگنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، البتہ اسے زکوٰۃ دی جائے گی، اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو ایک تو یہ ہوا فقیر، سمجھ رہے ہیں؟ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ سوال کر سکتا ہے، یعنی ابھی کھانا کھا لیا تو اب شام کا کھانا کھانے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسے بندے کو بھیک مانگنا جائز ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو کھٹے کٹے اچھے خاصے، سمجھ رہے ہیں، پان گٹکے چرتے چراتے آتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں۔ کھانا تو کھا ہی لیں گے، جب پان اور گٹکے کھا سکتا ہے آدمی تو کھانے کو کہاں دکھی ہوگا وہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو بھیک کا ایک جو ہے پیشہ بنا لیا ہے۔ تو فقیر اور مسکین۔ عاملین وہ لوگ ہیں جن کو امام مسلمین نے صدقے کی تحصیل کرنے پر مقرر کیا ہو، جیسا کہ میں نے بتایا اسلامی حکومت ہے اور مسلمانوں کا جو حاکم ہے امیر المومنین جسے پہلے کہا جاتا تھا، تو اگر اس نے کسی کو متعین کیا ہے تو آپ اسے زکوٰۃ دیں گے۔ کہتے ہیں انہیں اتنا دے جو ان کے اور ان کے متعلقین کے لیے کافی ہو، اگر عامل غنی ہو تب بھی اس کو لینا جائز ہے۔ عامل اگر سید یا ہاشمی ہو تو وہ زکوٰۃ میں سے نہ لے، کیونکہ سیادات کرام جو ہیں ان کے لیے زکوٰۃ کا لینا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، گردنیں چھڑانے سے مراد کیا ہے؟ یہ حکم دیا نا گردنیں چھڑانے میں بھی زکوٰۃ دو، تو گردن چھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ جن غلاموں کو ان کے مالکوں نے مکاتب کر دیا ہو اور مال کی ایک مقدار مقرر کر دی ہو کہ اس قدر وہ ادا کریں تو آزاد ہیں، وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جائے۔ غلامی کا دور گیا، اس لیے اب مکاتب بھی نہ رہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو گردن چھڑانے میں بھی اب آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مؤلفۃ القلوب کا جو ذکر ہوا اسے بھی نہیں دی جائے گی۔ 5ویں نمبر پہ فرماتے ہیں قرض دار۔
اگر کسی کے اوپر قرضہ چڑھ گیا، قرضہ ہو گیا، تو آپ اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سے چاہیں تو اس کا قرضہ اتار سکتے ہیں۔ اچھا، کون سے قرض دار کا قرضہ اتارا جائے گا اور کون سے قرض دار کا قرضہ نہیں اتارا جائے گا؟ فرماتے ہیں جو بغیر کسی گناہ کے قرض میں مبتلا ہوئے ہوں، یعنی شراب پینے میں قرضہ نہیں لیا، جوا کھیلنے کی وجہ سے قرضہ نہیں لیا، اور کسی حرام کاری کی وجہ سے قرضے میں مبتلا نہیں ہوئے، صحیح کام ہی کرتے تھے مگر کسی وجہ سے اب وہ قرض دار ہو گئے، سمجھ رہے ہیں، کسی نے کچھ لیا، کسی نے کچھ دیا، کسی طرح وہ قرض دار ہو گیا، تو اس کا قرضہ اتارنے کے لیے آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں اور اپنی زکوٰۃ سے اس کا قرضہ اتار سکتے ہیں۔ انہیں ادائے قرض میں زکوٰۃ کے مال سے مدد دینا چاہیے۔ اچھا، 6 نمبر، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بے سر و سامان مجاہدین اور نادار حاجیوں پر صرف کرنا مراد ہے۔ اب چونکہ جہاد تو نہیں ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، مگر حجاج کرام ہیں جو سفر کی حالت میں اگر نادار ہو جائیں، ان کے پاس پیسہ ختم ہو جائے اور توشہ نہیں ہے، تو آپ زکوٰۃ کا پیسہ بھی انہیں دے سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ انہیں زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے یہاں تو ایسا ہو نہیں سکتا، اخراجات پورے کر لیں۔ ہاں، کیونکہ یہاں تو آدمی یہاں سے جاتا ہے تو سفر میں جو ہے پلین کے ذریعے جاتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں پیدل جانے والے ہوں قافلوں کے ذریعے، جیسے ابھی کچھ لوگ، بہت سارے لوگ پیدل ہی نکل گئے تھے، سمجھ رہے ہیں، تو اگر ایسے لوگوں کو راستے میں ضرورت پڑتی ہو تو ان کے لیے آپ زکوٰۃ کا پیسہ بھی دے سکتے ہیں۔ ابن سبیل، 7 نمبر، ابن سبیل۔ ابن سبیل سے وہ مسافر مراد ہیں جن کے پاس مال نہ ہو۔ مثال کے طور پہ یہ ضروری نہیں ہے وہ فقیر ہو، مسکین ہو تبھی، بلکہ وہ سفر کرتا ہوا کہیں سے آ رہا ہے اور حالت سفر میں پیسہ ختم ہو گیا، اب وہ بیچارے کے پاس بالکل پیسہ ہی نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اعتبار سے بہت مالدار ہے، سمجھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، مگر حالت سفر میں پیسہ نہیں ہے، تو آپ زکوٰۃ کے ذریعے بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ اس کے اخراجات پورے ہو جائیں اور اپنی منزل پہ وہ پہنچ جائے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے والے کو یہ بھی جائز ہے کہ وہ ان تمام اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے کسی ایک ہی قسم کو دے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی مسافر کو بھی تھوڑی دینا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی کہ کوئی حاجی ہے یا کوئی مجاہدین میں سے آپ کو ملا جہاد کرنے والا ہے، آپ جو ہے، اب جہاد تو ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ اسلامی حکومتوں میں پہلے جہاد ہوتا تھا، اب کوئی حاجی وغیرہ آپ کو مل گیا، آپ اسے بھی دینا چاہتے ہیں، کوئی قرض دار ہے اسے بھی دینا چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یعنی کئی طریقے سے دینا چاہتے ہیں، وہ بھی جائز ہے۔ آپ کسی ایک ہی بندے کو دینا چاہتے ہیں تاکہ اسی کی حاجت پوری ہو جائے تو وہ بھی جائز ہے۔ آپ جس طرح بھی دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، دونوں طریقے کے لوگوں کو دینا جائز ہے، چاہے سب کو تھوڑا تھوڑا دیں یا کسی ایک کی مدد کر کے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور پورا اجر انشاءاللہ آپ کو ملے گا جس طرح بھی آپ دیں گے۔ زکوٰۃ جب انہیں لوگوں کے ساتھ خاص کی گئی تو ان کے علاوہ اور دوسرے مصرف میں خرچ نہ کی جائے گی، نہ مسجد کی تعمیر میں، نہ مردے کے کفن میں، نہ اس کے قرض کی ادا میں، یعنی کوئی مر گیا وہ قرض دار تھا تو اس کا قرضہ اتارنے کے لیے آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، بلکہ زندہ اگر قرض دار ہے تو اس کا قرضہ اتارنے کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مردے کے لیے نہیں حکم ہے۔ زکوٰۃ بنی ہاشم اور غنی اور ان کے غلاموں کو نہ دی جائے، اور نہ آدمی اپنی بیوی اور اولاد اور غلاموں کو دے۔ کہنے کا مطلب یہ کوئی بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہے، سیادات کرام میں سے ہے، اس کو بھی نہیں دی جائے گی۔ کوئی مالدار شخص ہے اور وہ ایسا بھی نہیں کہ قرض دار ہو، سمجھ رہے ہیں، یا ایسا بھی نہیں کہ وہ شرعی اعتبار سے فقیر ہو تو اسے بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی اگر کوئی سیدوں میں سے کسی کا کوئی غلام ہو، جو کہ اب نہیں ہوتا ہے، پہلے ہوتا تھا، تو اسے بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح کوئی آدمی یہ چاہے بھئی گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے، بہت سے لوگ یہ فارمولہ استعمال کرتے ہیں نا کہ گھر کی چیزیں گھر میں ہی چلی جائے، تو یہ شادی بیاہ میں تو کر سکتے ہیں آپس میں، مگر زکوٰۃ میں ایسا نہیں کر سکتے کہ بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو الٹی پلٹی کرتے رہیں اور آپس میں پیسے کو کرتے رہیں۔ بیوی تو شوہر کو دے سکتی ہے وہ فقیر ہو تو، کیونکہ اس کا نان و نفقہ اس پہ واجب نہیں ہے، البتہ شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا ہے، ایسے ہی اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، نواسی ہے، سمجھ رہے ہیں، تو یہ سب اولاد میں شامل ہیں، ہوتی ہے، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی بلکہ جیب خاص سے ان کا ایک خرچہ کیا جائے گا۔ ایسے ہی
ماں ہے، باپ ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا نانی، یہ سب اصول میں آتے ہیں، تو انہیں بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ہاں بہن ہے، بھائی ہے، چچا ہے، تاؤ ہے، خالہ ہے، پھوپھا ہے، پھوپھی ہے، خالو، یہ جو رشتہ دار ہیں سائڈ سے، اوپر نیچے کے نہ ہوں، سائڈ والے، تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بلکہ اگر واقعی اس لائق ہے جسے زکوٰۃ دی جائے، وہ اس کا مستحق ہے، تو رشتہ داروں کی مدد بھی ہو جائے گی اور یہ صلہ رحمی بھی ہوگی۔ زکوٰۃ دینا چاہیے اور ان کی مدد کرنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔